نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اب اس کے آخری حصے میں ہم داخل ہیں، جس میں غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا حسن سلوک، یعنی غیر مسلم شہری یا غیر مسلم اقلیتیں، مائنورٹیز، ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں اور خلفائے راشدین نے سب نے اپنے اپنے عہد خلافت میں اور بعد ازاں تابعین، اتباع التابعین اور اسلام کے دیگر ادوار میں اسی تسلسل میں کس طرح کا اعلیٰ سلوک مبنی بر رحمت، مبنی بر شفقت، مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر احسان، مبنی بر نیکی و بر کس طرح روا رکھا گیا، اس کے ہم نے کثیر ریفرنسز اپنی پچھلی 2 نشستوں میں دیے، اور آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی تکمیلی گفتگو ہوگی۔ اس میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں جس کو تفصیل سے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہو، وہ جہاں دیگر بہت سی کتب میں امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں، پھر امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال میں، اور ان کی ولادت آپ اندازہ کریں، امام ابو یوسف ان کی تو وفات 182 ہجری میں ہوئی ہے، تو ولادت تو بہت پہلے تھی، چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں۔ اور امام یحییٰ بن آدم القرشی، ان کی وفات 203 ہجری میں ہوئی ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ سمجھیں کہ 9 برس کے قریب تھے، جب امام بخاری 9 برس کے تھے ان کی وفات ہوئی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ ائمہ جنہوں نے ان موضوعات پہ کثرت کے ساتھ لکھا ہے، جن میں غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، ان کے ساتھ اسلام کے حسن سلوک کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستاویزات ہیں، سرکاری فرمودات ہیں، آپ کی تحریریں ہیں، آپ کے معاہدات ہیں، ٹریٹیز ہیں، آپ کے ایگریمنٹس ہیں، آپ کے لیٹرز ہیں، سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں، آپ کی جاری کردہ پالیسیز ہیں، خلفائے راشدین کے ادوار کے اسی طرح تمام معلومات ہیں۔ ہر چند کی یہ چیزیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور بڑی کتب حدیث موطا امام مالک ہو، یا مسند احمد بن حنبل ہو، یا کتاب الام اور مسند امام شافعی ہو، یا مسانید امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا کتاب الاثار ہو امام ابو یوسف کی، یا امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتب ہوں، یا پھر امام عبدالرزاق کی المصنف ہے، یا امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، امام دارمی کی سنن ہے، امام طبرانی کی ہے، امام بہقی کی ہیں، پھر طبقات ابن سعد ہے، اور پھر طبری کی تاریخ طبری ہے، ان تمام سیرت ابن ہشام، ان تمام کتب میں، درجنوں بیسیوں کتب میں یہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک کا، خلفائے راشدین کے حسن سلوک کا یہ مواد، یہ ریفرنسز، یہ دستاویزات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ کسی ایک آدھ کتاب پہ ہم نے تکیہ کر لیا ہے اور اسلام کا امیج
بڑا سافٹ اور بڑا کائنڈ اور بڑا جینرس اور بڑا کمپیشنیٹ، بڑا مرسیفل اور بڑا پیسفل، بڑا ٹالرنٹ، بڑا بیلنسڈ، بڑا ماڈریٹ، اس طرح کا کوئی امیج پیش کرنے کے لیے ایسی چیزیں معاذ اللہ کسی اکا دکا کتاب سے نکال کے گھڑ لی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ درجنوں کتب ہیں، 50 کتب ہیں قدماء کی، اوائل دوسری صدی کے اوائل دور کی مرتب شدہ حدیث کی، سیرت کی اور احکام کی کتب ہیں مختلف سبجیکٹس میں، جو ان تمام موضوعات پر تفصیلی مواد پیش کرتی ہیں، اور انہی کے ریفرنسز میں آپ کو دیتا چلا آ رہا ہوں، ہرچند کہ میرے پیش نظر میری اپنی کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے الحقوق الانسانی، یعنی ہیومن رائٹس ان اسلام، یہ میری اپنی کتاب ہے۔ یہ کوئی کم و بیش 800 صفحات، 750-800 صفحات کی ضخامت کی ہے، اسلام میں انسانی حقوق، جامع کتاب ہے۔ اور پھر ایک مستقل کتاب ہے غیر مسلموں کے حقوق پر، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق اسلام میں۔ میں تو میرے پیش نظر میری اپنی کتاب ہے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس پر، مگر جو ریفرنسز سارے میں اس میں کوٹ کر رہا ہوں وہ میں مصادر بتا رہا ہوں، جتنی کتابوں کے نام لیے۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں۔ تو پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ امام ابو یوسف جو یعقوب بن ابراہیم ہیں، صاحب و امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات ہوئی ہے 182 ہجری میں، تو انہوں نے کتاب الخراج میں تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر یحییٰ بن آدم القرشی 203 ہجری میں وفات ہو گئی ہے ان کی۔ صاف ظاہر ہے کہ وصال ان کا 150 سے پہلے کا ہے، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دو کتابوں کے علاوہ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب الاموال ہے ان کی، 2 جلدوں میں ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کی ولادت 157 ہجری کی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کم و بیش 40 سال قبل ان کی ولادت ہے۔ صرف آپ اندازہ کریں کتنے بڑے اکابر ائمہ ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے آگے اتباع التابعین سے لیے ہیں، سارے براہ راست استفادہ کیا اور سماع کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک بہت بڑا عظیم ذخیرہ ہے اس سبجیکٹ پر، یہ کانسٹیٹیوشنل لاء کا میٹیریل بھی ان کتب میں ملتا ہے، انٹرنیشنل لاء کا میٹیریل بھی ان کتابوں میں ملتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی املا کردہ ڈکٹیٹڈ بکس ہیں جو آپ نے لکھوائی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی کو، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، پھر السیر الصغیر، السیر الکبیر۔ یہ السیر الصغیر اور السیر الکبیر انٹرنیشنل لاء پر بکس ہیں، دونوں اسلامک انٹرنیشنل لاء پر۔ ایک اسلامک انٹرنیشنل لاء جو ہے السیر الصغیر، اور ایک دوسری السیر الکبیر۔ وہ انٹرنیشنل لاء جو دوسری ہے وہ ڈیل کرتا ہے پورا نیشنز ٹو نیشنز، جو صحیح معنوں میں آج انٹرنیشنل لاء، پبلک انٹرنیشنل لاء کہلاتا ہے۔ تو پبلک انٹرنیشنل لاء پر امام اعظم کی املا کرائی ہوئی کتاب السیر الکبیر ہے، جس کے مرتب کرنے والے، ایڈٹ کرنے والے، نقل کرنے والے امام محمد بن حسن شیبانی، اور امام محمد بن حسن شیبانی ان جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تو شاگرد ہیں، اور آپ کے بعد حنفی امام ہیں، مگر امام شافعی کے استاذ ہیں۔ 10 سال تک امام شافعی نے آپ کی خدمت میں زانو تلمذ طے کیا ہے، امام شافعی نے۔ اور پھر ان کی کتاب اسی طرح دوسری جو امام اعظم نے لکھوائی السیر الصغیر، وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ دیتی ہے، اس میں حقوق ہیں سارے غیر مسلم اقلیتوں کے، غیر مسلموں کے، یہ سارا سبجیکٹ اس میں ڈسکس ہوا ہے۔ پھر یہ تفصیل کے ساتھ آپ کی پوری کتب ظاہر روایہ، 6 کتابیں جو مرتب کی ہیں امام اعظم سے سماع کر کے امام محمد بن حسن شیبانی نے، پھر ان کے اندر درج ہے جس کی شرح شمس الائمہ سرخسی نے لکھی ہے، 30 جلدوں میں یہ شرح ہے، اتنا عظیم الشان کمپینڈیم ہے 30 جلدوں پر، شمس الائمہ سرخسی المبسوط۔ اور جو کتاب ہے
السیر الصغیر اور السیر الکبیر انٹرنیشنل لاء پر، اس کی شرح بھی آپ نے لکھی ہے امام سرخسی نے، شرح السیر الکبیر، شرح السیر 4 جلدوں میں۔ یہ ساری بکس اسلامک انٹرنیشنل لاء پر ہیں، پبلک انٹرنیشنل لاء، پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء۔ پھر الگ سے ان سبجیکٹ پر بعد تک لکھا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم نے باقاعدہ احکام و اہل ذمہ لکھے ہیں، نان مسلم مائنورٹیز پر 2 جلدوں پر مشتمل پوری کتاب ایکسکلوسیو لکھی۔ اور اس کے مصادر میں، اوریجنل مصادر میں پھر بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں جن کی کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ امام ہیں، معروف ہیں امام زنجویہ، یعنی عام طور پر جو ان کی شہرت ہے جس نام سے، وہ نام ہے امام زنجویہ نام۔ یہ کتاب کتاب الاموال ہے، اس وقت میرے سامنے جہاں سے میں ریفرنس دے رہا ہوں، کتاب الاموال۔ یہ 2 جلدوں کی نایاب کتاب ہے، بہت پہلے نہیں چھپی تھی، ابھی ریسنٹلی یہ چھپی، اور 2007 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے جسٹ، اور اس سے پہلے اسی 2000 کے بعد اس کا پہلا ایڈیشن چھپا ہے۔ ریسنٹلی یہ کتاب چھپ کے تحقیق کے ساتھ آئی ہے، اور یہ ایک ہی نسخہ اویلیبل تھا مدینہ طیبہ کے بہت بڑے مکتبہ میں، جو میں خرید کے لے آیا، ایک ہی نسخہ اویلیبل تھا، تو مرکز ملک الفیصل نے اس کو چھپوایا ہے۔ تو یہ کتاب الاموال 2 والیومز پر ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یعنی آپ دیکھیے بہت ضخیم کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، اور 1000 احادیث کا مجموعہ ہے اس میں، 1000 احادیث کا، 1200 سے تقریباً 1250 احادیث جلد اول میں ہیں، 1249 احادیث جلد اول میں ہیں، اور اتنی 1250 جلدوں میں، تو گویا تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 2300 احادیث پر مشتمل صرف یہ کتاب ہے، کتاب الاموال۔ تو یہ سبجیکٹ کور کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل لاء کو بھی، انٹرنیشنل لاء کو بھی، ٹیکسیشن لاء کو بھی، کسٹمز کو بھی، کسٹم کا لاء، ٹیکسز کا لاء، انٹرنیشنل لاء، نان مسلم مائنورٹی سے ریلیٹڈ لاء، لاء آف ایگریمنٹ اینڈ لاء آف ٹریٹیز اینڈ لاء آف ایگریمنٹس، انٹرنیشنل کانٹریکٹس اینڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹس اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز، جو انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ ہو جاتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل لاء کے ایشوز کو، ان تمام سبجیکٹس کو یہ کتابیں ڈیل کرتی ہیں۔ تو یہ امام حمید بن مخلد بن قتیبہ بن عبداللہ الخراسانی النسائی، ابو احمد الازدی کے نام سے معروف ہیں، اور زیادہ لقب جو ان کا نام کتب کے ساتھ آتا ہے وہ امام ابن زنجویہ کے لقب سے ان کو معروف، یعنی عام طور پہ بلایا جاتا ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے کتاب الاموال، جس کا جو میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اہم کتاب ہے جو ریفرنسز مہیا کرتی ہے ان تمام سبجیکٹس کے اوپر، اور مواد دے رہی ہے، یعنی اس قسم کے موضوعات پر جتنا مواد جو امہات کتب ہیں جو اس وقت تصور ہوتی ہیں، مآخذ اور مصادر ان سبجیکٹس کا، نان مسلم مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر، وہ کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا فائدہ مند ہوگا۔ تو اسی طرح پھر اگلی کتاب ہے امام ابن زنجویہ کے بعد پھر کتاب الاموال ہے ایک اور ان کی جو وفات ہے امام ابن زنجویہ کی، وہ 251 ہجری میں وفات ہے، اور ولادت ان کی پھر امام بخاری سے کو 9-10 سال قبل ہے، 185 ہجری کے قریب ان کی ولادت ہے، 185 ہجری کے قریب آپ کی ولادت ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ امام بخاری سے قبل کے لوگ ہیں، اتنا بڑا زمانہ پایا انہوں نے جب احادیث براہ راست تابعین سے جمع کر کے مرتب کی جا رہی تھی۔ ان کی ولادت 180 ہجری کی ہے، یعنی امام بخاری سے 14-15 سال یہ قبل پیدا ہوئے ہیں، امام بخاری سے بھی، اور امام مسلم سے بھی، امام مسلم سے آپ سمجھیں 25 سال قبل پیدا ہوئے ہیں، 25 27-28 سال قبل، یہ زمانہ ہے ان کا۔ اور ان کی کتاب ہے کتاب الاموال۔ پھر اسی زمانے میں اور امام ہے، امام القاضی اسماعیل بن اسحاق الجہدمی، ان کی وفات 282 ہجری میں ہوئی ہے، یہ زمانہ بھی ان کا امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے ساتھ ساتھ کا زمانہ ہے۔
پھر اسی طرح امام عبداللہ بن محمد بن حیان الاصبہانی، انہوں نے کتاب الاموال لکھی ہے۔ کتاب الاموال کے نام سے بہت سے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، یعنی امام ابو عبید قاسم بن سلام، پھر اسی طرح امام ابن زنجوی، امام حمید بن مخلد جن کا الخراسانی النسائی، اور امام اسماعیل بن اسحاق الجہدمی، پھر امام عبداللہ بن محمد بن حیان الاصبہانی، اور اس طرح کتاب الخراج کے نام سے بھی مختلف ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں امام ابو یوسف اور جن میں امام یحییٰ بن آدم، اور بڑے نامور ایک اور امام ہیں جو قدامہ بن جعفر، امام قدامہ بن جعفر ہے، امام ابن قدامہ کے والد ہیں، تو ان کی کتاب بھی کتاب الخراج کے نام سے ہے جنہوں نے مرتب کی ہے۔ یہ بھی 337 ہجری میں وفات ہوئی تھی ان کی۔ تو بے شمار کتابیں نہج محدثین پر لکھی گئیں، اور یہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے یہ امام ابن زنجوی کی، آپ اندازہ کریں کہ ان کے شاگردوں میں ہیں امام ابو داؤد صاحب سنن، یہ امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، اس طرح امام نسائی کے بھی شیخ ہیں، اور امام زرع الدمشقی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان کے بھی شیخ ہیں، امام ابو حاتم اور امام زرع الرازی اور امام ابو حاتم الرازی ان دونوں کے شیخ ہیں، امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل ان کے بھی شیخ ہیں، امام ابو العباس السراج کے شیخ ہیں، امام ابن ابی الدنیا کے شیخ ہیں، امام حسین بن اسماعیل المحاملی کے شیخ ہیں، امام محمد بن خریم کے شیخ ہیں، یعنی جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں۔ اور بڑی جو پرلطف بات اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام ابو یعلا الفراء نے ذکر کیا ہے، اور امام خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے، اور امام ابن عساکر نے ذکر کیا کہ یہ امام ابن زنجوی یعنی امام حمید بن مخلد الخراسانی النسائی صاحب کتاب الاموال جس کے ریفرنسز میں کوٹ کر رہا ہوں، ان سے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، یعنی یہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں اور امام مسلم کے بھی شیخ ہیں، اور بہت سے خراسانی ائمہ حدیث آپ کے تلامذہ میں سے انہوں نے بھی آپ سے روایت کیا ہے، یعنی اس پائے کے یہ ائمہ ہیں جو نان مسلم مائنورٹیز کے حقوق پر لکھا کرتے تھے، جن کے مواد ملتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء پر، انٹرنیشنل لاء پر، نان مسلمز کے رائٹس پر، اور لا آف ٹیکسیشن پر، اور اس طرح کے تمام سبجیکٹ کور کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت کرتے ہیں یہ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں، اور امام ابن زنجوی اور دیگر امام ابو عبید قاسم بن سلام یہ روایت کرتے ہیں کہ شام کے ایک سفر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عامل کلیکٹر جس کے ذمہ ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا ہوتا تھا، تو جس طرح ہمارے ہاں بھی آج ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کلیکٹرز ہوتے ہیں، تو کمشنرز اور کلیکٹرز ہوتے ہیں، تو ایک ٹیکس کلیکٹر کو دیکھا کہ وہ کسی نان مسلم غیر مسلم شہری سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے گیا، اور وہ نہیں دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، یا اس کے پاس نہیں تھے، تو ٹیکس کی وصولی کے لیے اس کو بطور سزا دھوپ میں کھڑا کیا تھا، بس اتنا، مارا پیٹا نہیں، صرف دھوپ میں کھڑا کیا، اور اس کے سل پر دیکھا کلیکٹر نے کہ کلیکٹر اس کے سر پہ تیل ڈال رہا تھا، یہ سزا دے رہا تھا۔ امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر ناراض ہوئے، آپ نے انتہائی ناپسند کیا اس کے اس عمل کو۔ یہ ذاتی سوچیں ہوتی تھی، کوئی اسپیسیفک لکھی ہوئی کوئی نپی تولی سزائیں تو ان چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں تھیں، یہ تو کلیکٹرز ہیں، مختلف عامل ہیں، آفیسرز ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق ان کو تھوڑا پریشرائز کر دیتے ہر قسم کے لوگوں کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ آپ ناراض ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا خبردار ان کو چھوڑ دو، اور ٹیکس وصولی کے لیے نہ ان کے سر پہ تیل ڈالو، نہ دھوپ میں کھڑا کرو، نہ اذیت دو، نہ تکلیف دو، نہ اتنا پریشان کرو، کوئی تکلیف نہ دو، اور جس قدر وہ طاقت نہیں رکھتے اس کی وصولی میں بھی انہیں پریشان نہ کرو، جس قدر طاقت استعداد رکھتے ہیں وصول کر لو، جو نہیں رکھتے چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ لوگوں کو عذاب نہ دیا کرو، یعنی تکلیف نہ دیا کرو، بے شک وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو دنیا میں عذاب یعنی سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن سزا دے گا۔ آپ کے حکم پر
عامل نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس پوری واقعہ کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ہشام بن حکم، یہ حمص آپ کے تابع تھا، اس کے عامل تھے، بڑے تھے، افسر تھے۔ اس حمص کے ایک سرکاری افسر کو، عامل کو دیکھا، ایاز بن غنم اس کا نام تھا، کہ وہ ایک قبطی کو، ایک غیر مسلم شہری کو جو قبطی تھا، اس کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے دھوپ میں اس نے کھڑا کر رکھا تھا۔ جب آپ نے ہشام بن حکم نے دیکھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو ٹیکس کی وصولی کے لیے، جائز جو حکومت کا رائٹ ہے، دھوپ میں کھڑا کیا، آپ سخت ناراض ہوئے، اس پر ملامت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خود اللہ سزا دے گا قیامت کے دن جو دنیا میں لوگوں کو سزا دیتے ہیں اس طرح کی۔ تو دھوپ میں کھڑا کر کے جو سزا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تپش میں سزا دے گا، سو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ خود صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے اس واقعہ کو، حدیث نمبر 2613۔ اسے امام ابو داؤد نے بھی السنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3045۔ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے المسند میں، امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں۔ ان تمام کتب حدیث میں یہ پوری بات آئی ہے، حکم آیا۔ پھر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخراج میں کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ، اور سختی ہرگز نہ کی جائے۔ یہاں پر آگے میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک قوم کو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تو امان نامہ لکھا نان مسلم مائنورٹیز کے لیے، وہاں کے غیر مسلم شہریوں کے لیے، اہل حیرہ کے نام۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امان نامہ میں لکھا، فرمایا کہ میں نے ان کے لیے، غیر مسلم شہریوں کے لیے، یہ حق بھی مقرر کیا ہے کہ جو شخص ان کا بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کے سبب سے کام کاج اور محنت مزدوری اور جاب کرنے کے قابل نہ رہے، ایک، یا کسی شخص پر کوئی آفت اور تکلیف مصیبت آ جائے بیماری کی شکل میں اور وہ انیبلٹی ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے، یا وہ پہلے زندگی میں مالدار تھا، ٹیکسز ادا کرنے کے قابل تھا، اب کسی سبب سے وہ فقر اور فاقے میں، غربت میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس وسائل نہ رہے، اور اس کی غربت کی شہادت اور تصدیق کی سمجھ سے ہے کہ اس کے اپنے مذہب کے لوگ اس کی مدد کرنے کو، خیرات کرنے کو درست سمجھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان ایسے تمام لوگوں کے لیے اسلامک ٹیکسز جو ان کے ذمے واجب الادا تھے معاف کیے جاتے ہیں، وہ وصول نہیں کیے جائیں گے، اور علاوہ ازیں ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے ریاست کے، اسلامی ریاست کے بیت المال سے ان کو ماہانہ خرچ دیا جائے گا، انکم سپورٹ دی جائے گی، سوشل بینیفٹس مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہ جو حکم نامہ، اس کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے۔ پھر امام ابو یوسف نے اور دیگر ائمہ نے جن کے میں نے ریفرنسز پہلے دیے ہیں، انہوں نے کتاب الخراج اور کتاب الاموال کتب میں اس بات کو بھی درج کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف القاضی کہ اگر جس شخص پر یہ ٹیکس واجب تھا، اور یہ جو ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہاں بھی میں کلیئر کر دوں، 4 قسموں کے ٹیکس ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر تھے، 2 مسلمانوں کے لیے، 2 غیر مسلموں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر، زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر ہے اور جو عشر ہے وہ زمینوں پر ہے۔ نان مسلمز کے لیے بھی 2 قسموں کے ٹیکس ہیں، نان مسلم نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیں گے، نہ عشر دیں گے۔ اب زکوٰۃ اور عشر کے بدل میں وہی 2 ٹیکس ان کو لگائے گئے ہیں، ایک کا نام جزیہ، ایک کا نام خراج۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں معاذ اللہ کو اس طرح کا خیال آتا ہے کہ یہ ان کے اوپر کوئی جبر کیا گیا تھا۔ قطعی طور پہ جبر نہیں تھا، بالکل ایکویلٹی تھی، لا آف ایکویلٹی تھا، برابری تھی، مساوات تھی۔ اب ٹیکس تو صاحب ظاہر ہر شہری نے دینے،
جب ان بوڑھوں کو، بیماروں کو، مریضوں کو، محتاجوں کو، بے روزگاروں کو انکم سپورٹ دی جا رہی ہے، ویلفیئر سٹیٹ، اسلامک سٹیٹ اپنی اصل سپیرٹ میں ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں میڈیکل اخراجات ان کے کیے جاتے ہیں، ان کا ماہانہ انکم سپورٹ ہے، ان کو سوشل بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، پھر ملک کا دفاع ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ سارے اخراجات دنیا کی ہر ریاست ٹیکسز سے پورے کرتی ہے. جس طرح آج ٹیکسز ہر کوئی پے کرتا ہے بلا استثناء، تو یہ تصور اسلام کی ریاست میں بھی یہی تھا. ہر شہری ٹیکس دیتا تھا، صرف ان کے عنوان الگ تھے. چونکہ زکوٰۃ اور عشر قرآن مجید کا حکم ہے اور یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. زکوٰۃ چونکہ ارکان اسلام میں ہے نا، ایتاء زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو غیر مسلم کے اوپر یہ واجب نہیں ہے زکوٰۃ کا دینا. تو عشر بھی زکوٰۃ ہی کی قسم ہے جو زمینوں پر اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر. لہٰذا جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمانوں کے اوپر واجبات ہیں اور ارکان دین میں سے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ غیر مسلم پر چونکہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں، تو یہ تو ان کے اوپر اسلام کی رحمت و شفقت ہے کہ ان کے اوپر اسلام کے یہ احکام نافذ نہیں کیے جاتے، وہ مستثنیٰ ہیں. سو اب زکوٰۃ اور عشر سے مستثنیٰ ہو گئے، تو بحیثیت شہری ٹیکس تو دیں گے وہ گورنمنٹ کو جیسے مسلمان دے رہے ہیں. تو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان ٹیکسوں کا صرف نومن کلیچر زکوٰۃ اور عشر کی بجائے یہ رکھ دیا گیا. بس یہ اس کے نام ہیں، ٹائٹلز ہیں، ہیڈنگز ہیں. بس زکوٰۃ عشر نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، تو ان کو جزیہ اور خراج، ان کے بدلے 2 ٹیکس وہ دیتے ہیں. اور ان 2 ٹیکسز کے عوض پھر ان کو تمام پریویلیجز ہیں، تمام ان کے لیے رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کے، ان کے لیگل رائٹس ہیں، ان کے سوشل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ان کے اکنامک رائٹس ہیں، تمام فوائد ہیں. اور ان سب پہ بڑھ کر وہ فوجی خدمات سے مستثنیٰ ہیں. جو جزیہ کا ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کے بینیفٹ جو ان کو ملتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی فوج میں چاہیں تو بھرتی لے لیں، اور اگر وہ چاہیں کہ ہم اسلامی فوج میں نہیں جانا چاہتے، سروس نہیں کرنا چاہتے، تو مستثنیٰ ہیں. یعنی آرمی اور ملٹری سروس سے بھی مستثنیٰ ہیں. اتنا اسلام نے ان کو ریلیکس کیا ہے. بس اس کے ٹیکس کے عوض وہ چھوٹ بھی دے دی جاتی اور باقی تمام رائٹس بھی مل جاتے ہیں. تو اس کا نام ہوتا تھا جزیہ اور خراج، جیسے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر. اس کے علاوہ معاذ اللہ کوئی چیز انہیں نیچا کرنے اور گھٹیا کرنے اور 3rd گریڈ کے سٹیزن بنانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، نہ وہ تھے. اب ارشاد فرمایا امام ابو یوسف نے کہ اگر کسی غیر مسلم شہری پر اس کا ٹیکس ادا کرنا واجب تھا جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، سارا کا سارا ادا نہیں کیا تھا ابھی، یا پارٹلی ادا کیا تھا اور باقی کچھ قسطیں رہتی تھیں، انسٹالمنٹس، اس کی ڈیتھ ہو گئی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اسلامک لا یہ ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون، کہ جو قرض اس کے ذمہ ٹیکس کا خسارہ اس کا حصہ رہ گیا، وہ اس کی جائیداد سے یا اس کے وارثوں سے وصول نہیں کیا جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی سہولت ہے نان مسلم کے لیے، یہ مسلمان کو حاصل نہیں ہے. ان کو تو زیادہ پریولیج دیے گئے ہیں اسلامک سوسائٹی میں. اسلام نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن اتنی زیادہ نبھائی ہے کہ یہ اپنے دور کو، اپنے پچھلے حکمرانوں کو، اپنے مسیحی یا جس دور کے بھی حکمران تھے مذہب کے، ان کو بھول جائیں. ان سے زیادہ شفقت ملے اسلامک سٹیٹ میں، ان سے زیادہ محبت ملے، ان سے زیادہ نرمی کا سلوک ملے، ان سے زیادہ عدل اور انصاف ملے، ان سے زیادہ احسان ملے ان کو. اسلام نے تو ان کی گویا جو تالیف قلب کے لیے بہت بڑھ کر فیسلٹیز دی ہیں جو کہ کئی مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں. مسلمان اپنے ٹیکسز کے عوض اسلامی فوج کی بھرتی سے بلا کسی شرعی عذر کے معذرت نہیں کر سکتے. استثناء نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے. عسکری خدمات سے مسلمان مستثنیٰ نہیں ہے، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، پریولیج ہے ان کے لیے زیادہ. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر تھے تو جنگ یرموک کا موقع تھا، اور جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں نے، جو رومن امپائر تھی، انہوں نے بہت زیادہ لشکر اور آمیز جمع کی، بہت زیادہ لشکر جمع کیے، اور جمع کر کے ایک بہت بڑی زبردست فوج اور قوت تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا. جب حملے کا منصوبہ بنایا تو وہ تمام مفتوحہ علاقے جو شام کی سرزمین کے جہاں اسلامک گورنمنٹ تھی، مسلمان جہاں موجود تھے،
اور وہاں کے جو غیر مسلم تھے مسیحی جو غیر مسلم شہری بن گئے تھے اسلامک اسٹیٹ کے، تو انہوں نے اپنے ٹیکسز بھی دینے شروع کر دیے تھے. مسلمان تو دے ہی رہے تھے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، تو غیر مسلم بھی دینے لگ گئے تھے چونکہ گورنمنٹ قائم ہو گئی تھی. لہذا جب اسلامی حکمرانوں نے دیکھا، اور اس موقع پر سربراہ حکومت کے وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب دیکھا کہ رومن امپائر نے بہت بڑے لشکر تیار کر کے ایک زبردست فوج بنا کے حملہ کیا ہے، ممکن ہے وہ فوج جیت جائے اور قبضے ہمیں چھوڑنے پڑیں، مفتوحہ علاقوں کو وہ بحال کرا لے، ممکن ہے. اس اندیشے کے پیش نظر آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا لطیف اور شفیق رویہ کیا دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ریاست، کوئی حکومت اپنی رعایا اور اپنی مائنورٹی کو دے سکتی؟ دیکھیے، تو انہوں نے جمع کیا اور حکم دیا اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے عمال کو، عاملوں کو، کلیکٹرز کو، کہ اس پیریڈ میں ممکن ہے سچویشن مختلف ہو جائے، لہذا جتنے ٹیکسز تم غیر مسلم شہریوں سے وصول کر چکے ہو، ممکن ہے ہمیں یہ علاقے چھوڑنے پڑیں. تو ٹیکسز تو مسلمانوں سے بھی لے چکے تھے، ٹیکسز غیر مسلموں سے بھی لے لیے تھے، مسلمانوں کو واپس نہیں کیے، مگر غیر مسلموں کے لیے کہا کہ جو جزیہ خراج ان سے ٹیکسز وصول کر چکے ہو وہ سارے کے سارے انہیں واپس کر دو بلا کر، اور بتا دیں کہ ممکن ہے پاسا پلٹ جائے اور ہم تمہاری سیکیورٹی کا فریضہ ادا نہ کر سکیں، حفاظت نہ کر سکیں، اور وہ حقوق جن کی ادائیگی اور جن کی بجا آوری ہماری ذمہ داری میں ہے، ممکن ہے وہ پوری نہ ہو سکے، حالات مختلف ہو جائیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں قبل اس کے کہ اسلام کے اوپر اور اسلامی حکومت کے اوپر اپنے وعدہ کا ایفا اور ان حقوق کی کہ پورا کرنے کی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کا الزام آئے، سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسز جو ادا کر چکے ہیں واپس لے لیں. آپ اندازہ کر لیں یہ اسلام کا کتنا بڑا ہائی مورل اور ایتھیکل لیول کی تعلیم تھی، کتنا بڑا عظیم کردار تھا اسلامی حکمرانوں کا، اسلامی حکومتوں کا، صحابہ کرام کا، جس کو انہوں نے بطور نمونہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا. وہ ماڈل ہے اسلام کا. اس کے علاوہ اگر کسی نے اس سے مختلف کوئی ماڈل اپنے ذہن میں رکھا ہے یا کوئی تیار کیا ہے یا اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے یا پریکٹس کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر اسلامی ماڈل ہے، جس میں اتنی رحمت نہ ہو، اتنی شفقت نہ ہو، اتنی محبت نہ ہو، اتنی دیکھ بھال نہ ہو، اتنی بھلائی نہ ہو، اتنا احسان نہ ہو اپنے غیر مسلم رعایا پر اور ساری رعایا پر. وہ ماڈل اسلامک ماڈل نہیں ہے. واپس کر دیا اور فرمایا کہ جو جزیہ اور خراج کی صورت میں ٹیکسز ہم تم سے لے چکے ہیں انہیں واپس لے لو، واپس دے دیا. اور ان سے کہا کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے شاید عاجز ہو جائیں، نہ کر سکیں، اس لیے تم اپنے معاملے میں بھی آزاد ہو. لہذا ہم نے جو مال ٹیکسز کی صورت میں تمہاری حفاظت کے لیے لے کے اپنی ذمہ داری بنا رکھی تھی، تمہیں ہم مکمل کا مکمل واپس کر رہے ہیں تاکہ ہم بری و ذمہ ہو جائیں. چنانچہ تمام لشکروں کے عمراء نے اور جو عاملین نے جو رقم جمع شدہ تھی ٹیکسز کی وہ ساری واپس کر دی نان مسلم سٹیزنز کو. اب اس کو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے اور بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا. کتاب الخراج صفحہ 150 اور بلازری فتوح البلدان صفحہ 161. اگلا قاعدہ ہے جس کو فقہ حنفی کے امام کاسانی بدائع الصنائع میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جلد 7 صفحہ 112 میں فرماتے ہیں کہ اگر عقد ذمہ جو ہے، یعنی جب ایک نان مسلم جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی سٹیزنز بن جاتے ہیں ایز مائنورٹی اور آپ ان کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، ان کو رائٹس دیتے ہیں، آپ ان کے محافظ ہو جاتے ہیں اور برابر حقوق ان کو دے دیتے ہیں، اس کو عقد ذمہ کہتے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری آپ پر آ گئی. ان کو مسلمانوں کی طرح برابر شہری کی طرح حقوق دینا یہ آپ کے حکومت کے ذمہ ہو گیا، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائبلٹی ہو گئی. ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی طرح جان مال عزت و آبرو کی یہ تمہارے ذمہ داری بن گئی کانسٹیٹیوشنل. یہ ہے ذمہ، اور یہ ذمہ سے ہے ذمی جو اس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کے اندر آ گیا ہو، اس حفاظت میں آ گیا ہو، اس ضمانت میں آ گیا ہو، جس کو گارنٹی مل گئی ہو گورنمنٹ کی طرف سے. کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ کو ذمی کہتے ہیں. یہ ذمی کا معنی ہے، ترجمہ ہے. The one who has been constitutionally guaranteed in protection of all of his rights related to his person, to his life, his property, his wealth, his business, his honor, his religion, his all kind of freedom and liberties.
Everything has been protected and guaranteed. This has become a constitutional liability of the government. Since they are in the constitutional responsibility of the government to be protected, and their rights are to be fulfilled constitutionally, and they have to be given legal equality and social equality and economic equality. For this reason, this responsibility is in Arabic known as zimma. Isko zimma kehte hain. And the one who has got this zimma, constitutional zimma, on behalf of the government, he is known as zimmi. یہ ایک اعلیٰ اونچے منصب کا لقب ہے, ٹائٹل ہے, لفظ ہے. اس کا مطلب کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس, آف دیئر ایکویلٹی. مگر بدقسمتی سے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ لفظ کوئی گالی ہے, ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے, تھرڈ ریٹ سٹیزن بنایا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی نہیں. اور پھر یہ ایک ٹرم ہے, آپ یہ یوز کرنے کا بھی کوئی واجب نہیں کہ یوز کریں, ایبسلیوٹلی آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں, بس ان کا ایک سٹیٹس بیان کرتے ہیں تاکہ حکومت کو اس کی ذمہ داری کا احساس رہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, گورنرز کو, عمراء کو, عمال کو, جسٹسز کو یہ احساس رہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے, کوئی شخص امتیاز نہ کر سکے, یہ ذمہ داری ہے. انہیں یاد دلاتے رہنے کے لیے اس لفظ کو رکھا گیا ہے. حکومت اسلامی کو, مسلمان عمراء کو, حکام کو بار بار یاد دلانے کے لیے یہ ریمائنڈر ہے. ادروائز ناؤ دے ہیو بیکم نان مسلم سٹیزنز, جسٹ سٹیزنز. وہ مائنورٹیز ہیں, وہ سٹیزنز ہو گئے, ایکول رائٹس انجوائے کر رہے ہیں. تو اس میں فرمایا امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں کہ یہ جو ذمہ, یہ رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل مسلمانوں پر, حکومت پر, وہ ابدی ہے. جب تک غیر مسلم شہری خود نہ توڑ دیں اس وقت تک اسلامی حکومت توڑنے کا حق نہیں رکھتی, وہ پابند رہے گی. یہ اس کا ذمہ ہے. یہ ذمہ اب جو ہے حکومت وقت پر ہے, اسلامی حکومت پر ہے, عمال پر ہے, ان کے آفیسرز پر ہے, ان کے ہیڈز پر ہے کہ وہ ہر صورت اس کو نبھائیں, اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ ایک میثاق ہے اور اس کو توڑنے کا اختیار لے لیا گیا ہے واپس شریعت نے مسلمان حکمرانوں سے. مگر اب یہ ادھر انہیں مسلمان حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے ٹو فلفل دس ریسپانسبلٹی, اینڈ دے کین ناٹ withdraw from it. They cannot avail any kind of exemption from this responsibility. This responsibility would not be removed from them. It cannot be suspended. It cannot be repealed. اب اس کے برعکس دوسری سمت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے they are at liberty. They have been given full freedom. If they want to keep this legal relationship with the Islamic government, they can keep it. And if they want to break this relationship, this treaty, this agreement, this contract, they are free to break. اس طرف ان کو توڑنے کی کھلی اجازت ہے. If they want to get rid of this responsibility, they want to get rid of this relationship, this treaty, they are free to do that. But on the other hand, Muslim rulers and Muslim government, they are not permitted for that. تو فرمایا کہ اگر ذمی نان مسلم شہری چاہیں تو ان کو اختیار حاصل ہے, چاہیں تو اس عقد ذمہ پر, اس رشتے پر رہیں, چاہیں تو توڑ دیں. ان کو اتنی آزادی دی گئی ہے. آپ دیکھیں وہ پریویلیجڈ ہیں. حکومت کو پابند کر دیا گیا اسلامی کو, وہ نہیں توڑ سکتے unless they are not ready to break it. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں ایک اور عظیم بات کی ہے, اور یہ بھی متفقہ فقہ کی بات ہے, فقہ اسلامی کی. وہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم سٹیزن ہے, خواہ وہ بہت بڑے سے بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لے, تو اس کے ارتکاب جرم کی وجہ سے بھی ذمہ, یعنی اس کی جو پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں ٹوٹتی. He will still be protected. He will still enjoy that guaranteed right from the government. انتہائی بڑے جرم کے ارتکاب کے باوجود, اور وہ کیا کیا جرائم ہیں جن کے باوجود عقد ذمہ نہیں ٹوٹتا, یعنی وہ اپنے رائٹ سے ڈپرائیو نہیں کیا جاتا. ایک یہ کہ اگر وہ جزیہ دینا بند کر دے, ٹیکس نہیں ادا کر رہا, تو دیکھا جائے گا اس کے کیس کو کہ اگر یہ اس کے پاس وسائل نہیں رہے تو معاف کر دیا جائے گا. اگر وسائل کے باوجود ٹیکس نہیں وصول کر رہا تو جیسے مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے ویسے اس سے بھی وصول کیا جائے گا.
مگر اگر ٹیکس دینا بند کر دے جزیہ و خراج تب بھی اس کا عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، وہ سٹل اس پروٹیکشن کے اندر رہے گا جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، ایکویلٹی وغیرہ اس کو مل گئی ہے۔ نمبر 2، اگر معاذ اللہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دے، اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو جائے تو عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قانون میں ایکویلٹی ہے، اس کے حساب سے جو سزا بنے گی وہ پائے گا۔ کسی مسلمان عورت کے ساتھ ایون بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کا ختم نہیں ہوگا، سزا قانون اور شریعت اور لا آف دا لینڈ کے مطابق جو بنے گی وہ اس کو دی جائے گی۔ مگر یہ تمام اعمال جو گناہ کبیرہ ہیں اور جرائم کبیرہ، یہ ناقض ذمہ نہیں ہے، ذمہ کو توڑنے والے نہیں۔ اب کن چیزوں سے یہ ذمہ ٹوٹ جائے گا وہ بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ اور دلچسپ ہے، وہ یہ کہ جن اعمال سے اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کے اور ذمہ ٹوٹنے کا مطلب یاد رکھ لیں اس کے سٹیٹس میں تبدیلی ہو جائے گی، کیٹیگری چینج ہو جائے گی اس کی۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کا عقد ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اب عقد ذمہ ختم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کے اوپر وہ جو ٹیکس دیتا تھا وہ ٹیکس جزیہ اور خراج کی مد سے نہیں دے گا، اب اس کے اوپر ڈائریکٹلی زکوٰۃ اور عشر کے ٹیکس آ جائیں گے۔ باقی رائٹس تو پہلے بھی وہی انجوائے کر رہا تھا، مسلمان ہو جانے سے اب وہ جزیہ اور خراج ختم ہو گئے، یہ دو ٹیکس تو دینے ہیں مگر اب اس کے ادا کیے جانے والے ٹیکسز زکوٰۃ اور عشر کی مد میں آ جائے۔ دوسرا سٹیپ اگر اٹھا لے کہ یہ دارالاسلام سے نکل کر دشمنوں سے جا ملے، کوئی دوسری سٹیٹ ہے جس کے ساتھ اسلامی ریاست کی جنگ جاری ہے، ان کے ساتھ جا کے مل جائے تو دشمن ہو گیا تو آٹومیٹیکلی عقد ذمہ ٹوٹ گیا، اب وہ شہری نہیں رہا، بھاگ گیا، دشمنوں سے مل گیا تو عقد تو ٹوٹ ہی جانا تھا اس کا جو ایگریمنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حکومت اسلامیہ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کر دے، ہتھیار اٹھا لے اور اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے تو اس کا عقد ٹوٹ جائے گا، یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکشن کی گارنٹی دے رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لیں کیونکہ سٹیزن شپ کینسل، آج کی ٹرم میں کہیے اس کی سٹیزن شپ کینسل کر دی جائے گی۔ جتنے لوگ امریکہ میں سٹیزن تھے، کوئی واقعہ ہوا کسی سے پاسپورٹ واپس لے لیا، سٹیزن شپ کینسل کر دی۔ عرب دنیا میں سٹیزن شپ کینسل کر دیتے ہیں، بے شمار ملک ہیں بعض اوقات سرٹن رائٹس سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سسپینشن آف رائٹس ہے، یہ کینسلیشن آف سٹیزن شپ ہے، اس طرح کے میٹرز ہیں۔ اب ٹیررسٹوں کے لیے سارے لا، سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایبروگیٹ کر دیے گئے ہیں دنیا نے، آج ہر چیز اڑ گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں بچے، ہیومن رائٹس نہیں بچے، ایک لا آف کی ایکویلٹی نہیں بچی، رائٹ آف پرائیویسی نہیں بچا، ایون رائٹ آف سوورنٹی آف اسٹیٹ نہیں بچی، حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ، سوورنٹی وہ کنسیپٹ نہیں بچا، رائٹ آف نان انٹرفیئرنس، نان انٹروینشن وہ نہیں بچا، تو بین الاقوامی قوانین اٹھا کے منسوخ کر دیے ہیں۔ ایک اس لیے کہ وار اگینسٹ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، تو جو شخص اعلانیہ بغاوت کر دیتا ہے حکومت اسلامی کے خلاف، تلوار اٹھا لیتا ہے، دشمنوں سے مل کے جنگ کرنے لگتا ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ تو گویا یہ قانون بنایا گیا کہ اگر وہ ٹیررسٹ ہو جائے، دہشت گرد ہو جائے تو پھر ان رائٹ سے محروم، یہ رائٹ جو اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے وہ پروٹیکشن سسپینڈ ہو جائے گی۔ اور اگر مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے نتیجے میں اس کی کیٹیگری چینج ہو گئی، اب وہ بجائے جزیہ خراج کے نام سے ٹیکس دینے کے وہ زکوٰۃ اور عشر کا ٹیکس دینے لگے گا۔ اس کو بدائع الصنائع جلد 7 صفحہ 113 میں ملاحظہ کیجئے، امام کاسانی نے بیان کیا اس کو۔ یعنی بگسٹ کرائمز اور سنز جو ہیں وہ بھی اس کے رائٹ آف لیگل پروٹیکشن کو اور رائٹ آف لیگل ایکویلٹی کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے۔ These rights will not still terminated by commission of this great sins and big crimes۔ پھر اس کے بعد یہ ان تمام احکام کے لیے ہم خلافت راشدہ کے ادوار میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے معاہدات دیکھتے ہیں۔ جو قبائل آپ کے ساتھ معاہدے کرتے اور سرنڈر کر لیتے اور اسلامک اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے کانسٹیٹیوشن اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تو ان کے ساتھ معاہدے کیے جاتے، اور معاہدے کے وقت باقاعدہ ٹریٹی آف پیس لکھے جاتے، ایگریمنٹس لکھی جاتی ہیں، پالیسیز تحریراً جاری کی جاتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پالیسی جاری کی نجران کے مسیحیوں کے نام،
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالح اہل نجران وکاتب لهم کتابا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل نجران اذ کان علیہم حکمہ ان فی کل سوداء و بیضاء و صفراء و ثمرۃ و رقیق افضل علیہم. یہ سارا طویل ایک بیان آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ علی دمائہم و اموالہم و ملتہم و بیعہم و رہبانیتہم و ثاقفتہم و شاہدہم و غائبہم و کل ما تحت ایدیہم من قلیل و کثیر اللہ الا ان لا یغیرہ اسقفا. کہ اہل نجران کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ میں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی امان اور پناہ میں دیا جاتا ہے. یہ معنی ذمہ کا، پناہ میں دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی اللہ اور اللہ کے رسول ان کی پروٹیکشن کی اور ان کی ایکویلٹی کی اور ان کو رائٹس پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری لیتے. اور فرمایا اہل نجران کے ساتھ اور ان کے جو الائز ہیں ہمسائے، ان حلیفوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ وطن میں یا وطن سے باہر جہاں بھی ان کے لوگ ہیں اور ان کے اموال ہیں، ان کی جانیں ہیں، ہر لحاظ سے ان کو تلف ہونے سے حفاظت دی جائے گی، پروٹیکشن کی جائے گی، ان کی لائف کی، ان کی پراپرٹی، ان کی ویلتھ کی. نمبر 2، ان کے مذہب اور ان کے قرابرداروں کی تذلیل اور تحقیر سے ان کو بچایا جائے گا. ان کے مذہب کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا، مذہب کی ان کی رسپیکٹ بحال رکھی جائے گی. تیسرا، ان کے پادری، ان کے گوشہ نشین، راہب، ان کے کاہن، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. وہ اپنی ریلیجیس سروسز حسب سابق جاری رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ماتحت ہونے کی وجہ سے انہیں ذلیل نہیں کیا جائے گا. وہ اسی طرح معزز و محترم رہیں گے جیسے پہلے ہوتے تھے. اسلام سے قبل اگر کسی نے کوئی قتل کیا تھا، انہوں نے ہمارے پاس آنے سے قبل، اسلامی حکومت سے قبل، معاہدہ سے قبل، تو اس کے مواخذہ سے وہ بری ہوں گے. اس پرانے جرم کی سزا ہم نہیں دیں گے. ہماری جنگوں میں وہ شرکت سے مستثنا ہوں گے، ایگزیمپٹ ہوں گے. اگر عسکری خدمات نہ دینا چاہیں ایگزیمپٹ ہوں گے. ہمارا لشکر ان پر حملہ نہیں کرے گا. ہماری عدالت میں اگر وہ جائیں گے تو ایکول لیگل رائٹس ہوں گے سماعت کے اور انصاف کے. اور اسی طرح کا یہ بلازری نے فتوح البلدان میں بھی تحریر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مذہب کی، ان کی زمینوں کی، ان کے اموال کی، ان کے موجود لوگوں کی، غیر حاضر لوگوں کی، جانوروں کی، مویشیوں کی، ان کے قافلوں کی، مذہبی جگہوں کی تمام رسپیکٹ، حفاظت اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہوگی. اور جس دین پر وہ ہیں اس دین سے انہیں پھیرا نہیں جائے گا، جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لبرٹی ہوگی ٹو کیپ دیئر ریلیجن اینڈ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. اور انہیں اسلام ایمبریس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی. ان کی تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی. ان کی عبادت گاہوں کو مسجدوں میں بدلا نہیں جائے گا. کسی پادری کو اپنے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا. کسی راہب کو، کسی ان کے سردار کو جو قوم نے مقرر کر رکھا ہے اس کو عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا. اور ان کو بتا دیا جائے کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. یہ تمام رائٹس وہ بڑی آزادی کے ساتھ انجوائے کریں گے. اب آپ اندازہ کریں جو خاکہ اس طرح اسلامی حکومت کا غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلم مائنورٹی کے ساتھ، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ، اسلام کا، اسلامی حکومت کا، اسلام کے آیان کا، حکام کا جو رویہ ہے، اس کا جو خاکہ سامنے آتا ہے، اس کا مطلب وہ خاکہ یوں ہے کہ تمام غیر مسلم رعایا اور شہری، ان کی حیثیت آئین اور قانون کی نگاہ میں اسلامی حکومت کے اندر مسلمانوں کے برابر ہے. نمبر 2، ان کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں ہے. ان کی آزادی ہے ان کے مذہب کی، اور مذہب سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ان کے مذہب میں تعرض نہیں کیا جا سکتا. انٹرفیئرنس اور مداخلت نہیں کی جائے گی. نمبر 3، اور پھر خاکہ یہ ہے کہ ان کے اموال کی حفاظت ہوتی ہے. ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی ذمہ داری اسی طرح حکومت کی ہے جس طرح مسلمانوں کے باب میں. اور پھر ان کے جو اپنے مذہبی عہدیدار ہیں وہ متعین کرنے کے مجاز ہیں. ان کی عبادت گاہیں قابل احترام ہیں. اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان رعایا اسلامی حکومت کو ان تمام حقوق کی ادائیگی کے عوض جو ٹیکس دیتی ہے اس کا نام زکوٰۃ و عشر ہے. اور غیر مسلم شہری انہی حقوق کے عوض جو ٹیکس دیتی ہے ان کا صرف ہیڈنگ، عنوان جدا ہے، اس کا نام جزیہ اور خراج ہے. اور اس کے عوض حکومت انہیں بھی وہ سیکیورٹی فراہم کرتی ہے اور افواج میں عسکری خدمات انجام دینے سے مستثنا قرار دیتی ہے اگر وہ نہ چاہیں تو آزادی ہے. آپ اندازہ کیجئے. اسی طرح اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں
اہل آنات کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ اس کا تذکرہ بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اور دیگر کتاب الاموال کی جو ہیں مختلف نسخے اور ائمہ کی تصانیف ان میں تفصیل سے آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدہ کیا اقلیتوں کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید حکمران تھے، دمشق اور شام کی سرحدوں سے لے کر عراق اور ایران کی طرف جب واپس لوٹے تو راستے میں آنات کے باشندے ایک تھا، انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اسلامی سلطنت کے تابع اس کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا۔ جب وہ شام کی سرحدوں سے، عراق اور ایران کی سرحدوں سے فتوحات کے بعد لوٹے ہیں تو راستے میں آنات کا قبیلہ آباد تھا، ان سے معاہدہ ہوا، اور ان کو جو تحریری طور پہ معاہدہ دیا گیا خلافت صدیق اکبر میں وہ تھا، ان میں درج تھا کہ ان کے گرجے اور ان کی خانقاہیں اور عبادت گاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، ان کے چرچ اور سیناگوگز قائم رہیں گے، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ نمبر 2، اگلی بات سنیے، وہ ہماری نماز پنجگانہ کے اوقات کے علاوہ جب لوگ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، باقی پورا دن جب چاہیں اپنے ناقوس بجا سکتے ہیں، اپنے مذہبی رسوم کو ادا کر سکتے ہیں، جن میں ان کے سانگز بھی ہوتے تھے، گانے بھی ہوتے تھے، اور ان کے مختلف آلات کے ساتھ ان کے نغمات بھی ہوتے تھے، اور اس میں ان کے یعنی ناقوس بجانا اور سازوں کے ساتھ اپنا وہ گاتے اور اپنے گانا بجاتے کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ ناقوس بھی بجا سکتے ہیں، صرف نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے وقت رکیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ 3، جب ان کی عید آئے، جیسے کرسمس مناتے ہیں یا ایسٹر وغیرہ آتا ہے، تو اس پر وہ صلیب بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ شک اسلام کے ہاں وہ کلیتاً جائز نہیں، مگر ان کو اجازت ہے چونکہ ان کے مذہب میں جائز ہے۔ کروسیفکشن ہے، اس کی سیلیبریشن بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک اجازت دی، اور اس کا تذکرہ بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں کیا ہے، صفحہ 145 میں۔ تو یہ سارے معاہدے کیے گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایات جاری فرمائیں۔ جب لشکر اسلام کے روانہ ہوتے، سپہ سالاروں کو، کمانڈرز کو اور وہاں عاملوں کو تحریری ہدایات دی جاتی۔ جب شام آپ نے اپنی افواج بھیجی تو سالاروں کو ملک شام میں بھیجتے ہوئے ہدایات جاری کی۔ ان ہدایات میں یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری جنگیں ہوں گی، دوران جنگ کے لیے بھی یہ ہدایات ہیں، اور بعد از جنگ جب فتوحات ہو جائیں تب بھی ہدایات ہیں، سختی سے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سپہ سالاروں کو کیا حکم جاری کیے؟ آقا علیہ السلام کی سنت میں فرمایا، خبردار کسی بھی دشمن کی، غیر مسلموں کی زمین میں فساد نہیں مچانا، عام قتل و غارت شہریوں کی نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ہرے بھرے کھجور کے درختوں کو، پھلدار درختوں کو، یہ ان کا رزق کا سامان ہے، ان کو نہیں کاٹنا، اور ان کو جلانا بھی نہیں، اجازت نہیں، ان کے چوپایوں مویشیوں کو ہلاک نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا ہے نہ جلانا ہے، کسی کی عبادت گاہ کو منہدم نہیں کرنا، منہدم اور گرانا بھی نہیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ہاں اگر وہ میدان جنگ میں بھی ہوں تب بھی ان کو مستثنا کیا، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جب فتوحات حاصل کر لو گے، ایسے لوگ ان کے ملکوں میں ملیں گے، مسیحیوں کے اور راہبوں کے اور یہودیوں کے، ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے گرجا گھروں میں محبوس کر رکھا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تارے کے دنیا ہو گئے ہیں، دنیا والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایسے لوگ ملیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، نہ تعرض کرنا، نہ پریشان کرنا، نہ مجبور کرنا، نہ تنگ کرنا۔ یہ تمام احکام، اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسٹینڈنگ اور کنٹینیوس پالیسی اسلامک اسٹیٹ کی بنائی، اور ان تمام احکام کی روایت امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کی، جلد 9 صفحہ 85۔ امام مالک نے الموطا میں کی ہے، جلد 2 صفحہ 247۔ امام عبدالرزاق نے المصنف میں جلد 5 صفحہ 199۔ امام سعید بن منصور نے السنن میں کی ہے۔ اس طرح امام حسام الدین الہندی نے کنز العمال میں، ابن قدامہ نے المغنی میں، ابن حزم نے المحلہ میں۔ الغرض تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ نے بالاتفاق ان تمام روایات کو روایت کیا۔ اسی طرح کی روایات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں برقرار رہی۔ آپ نے معاہدے کیے، حضرت نعمان بن مقرن
ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا اور آپ نے اس کی توثیق فرمائی، اور نان مسلم مائنورٹیز کے لیے اور شہریوں کے لیے ان ہدایات پر مشتمل وہ معاہدے عہد فاروقی میں کیے گئے کہ ان کے اموال کی حفاظت ہوگی، ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی، ان کی تمام اراضی کی حفاظت ہوگی، اور تمام اراضی اور اموال جس طرح پہلے ان کے قبضہ اور ملکیت میں تھے بدستور ان کے قبضہ اور ملکیت میں رہیں گے، ان کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 2، فرمایا انہیں ان کے مذہب سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کی شریعت اور ان کے مذہبی تعلیمات سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس میں انٹرفیئرنس نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا وہ سال میں صرف ایک مرتبہ اسلامک گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے جیسے مسلمان دیتے ہیں، جس کے عوض انہیں تمام رائٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، تمام پروٹیکشنز بھی ہوں گی، اور ان کی حفاظت اور سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی بھی ہوگی۔ پھر فرمایا ٹیکسز ان کی مالی طاقت اور استعداد کے مطابق عائد کیے جائیں گے۔ پھر اگلی ہدایت دی کہ یہ ٹیکسز صرف بالغ مردوں سے لیے جائیں گے، عورتوں بچوں سے نہیں لیے جائیں گے، اور اس طرح جو بوڑھے اور بیمار ہوں گے ان سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسٹرکشن جاری کی، اور سٹینڈنگ پالیسیز تھے، گورنمنٹ کی اسٹیٹ پالیسیز تھی جو ہر دور میں جاری ہوتی رہیں، اور ان کی تفصیلات بھی تمام کتب میں روایت ہوئی ہیں۔ پھر امام بخاری نے الصحیح میں حدیث نمبر 1328، اور پھر حدیث نمبر 3497، اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، ان تمام کتب میں ان ائمہ نے روایت کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان میں واقعہ آتا ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ تھا جس کے فرد نے آپ کو شہید کیا، اقلیتی فرقے کے ایک نان مسلم نے آپ کو شہید کیا تھا، آپ خلیفہ وقت تھے، مگر آپ نے اپنے وصال اور شہادت کے وقت یہ ہدایت دی، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد میں منصب خلافت پر بیٹھنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں آنے والے اقلیتوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی وصیت کرتا ہوں کہ کہیں ریئیکٹ نہ کریں اینگر میں، غصے میں، کہ مجھے ایک غیر مسلم نے قتل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں غصے میں آ کر کہیں انہیں حقوق سے محروم نہ کر دیا جائے، کہیں غیر مسلم شہریوں پر سختی نہ شروع کی جائے، کہیں ان پر جبر نہ شروع کیا جائے، کہیں ان کی حفاظت کے ہاتھ کھینچ نہ لیا جائے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنی حفاظت میں لیا تھا، میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت بعد کے خلیفہ کو یاد دلاتا ہوں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت اور ذمہ اور امان کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بتمام و کمال پورا ہوتا رہے، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ جو ان سے وعدے اسلامی حکومت نے کر رکھے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے آپ لوگ لڑیں، اور ان کو ان کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر کبھی تکلیف نہ دیں۔ یہ شہادت کے وقت آخری کلمات کے طور پر جو وصیتیں فرمائیں ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ارشادات، وقت شہادت ان کی تعلیم تھی، آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح خلافت عثمانی کا بھی طریقہ کار یہی تھا، خلافت سیدنا علی المرتضیٰ میں بھی طریقہ کار یہی تھا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، جس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اور امام شافعی نے المسند میں روایت کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں ہے اور ہم نے اس کو پروٹیکشن، ایکویلٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری فراہم کر اپنے اوپر لے رکھی ہے، فرمایا ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کی دیت ہمارے خون کی طرح ہے، اور وہ مسلمانوں کی طرح دیت میں برابر ہیں اور قانونی حقوق میں بھی برابر ہیں۔ اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ جلد 8 صفحہ 34 میں روایت کیا، امام شافعی نے اپنی مسند جلد اول صفحہ 344 میں، امام شیبانی نے اور کتاب الحجہ میں، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں جلد 4 صفحہ 337، اور الغرض ان تمام کتب میں یہ چیز آئی۔ اور اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی احوال کو دیکھیں، ان کتب میں بھی ہیں، اور خاص طور پہ امام طبری نے تاریخ الملوک والامم، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 503، اور ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ میں، اور اسی طرح امام بہقی کی سنن الکبریٰ اور امام مزی کی تہذیب الکمال میں سیدنا عثمان غنی کے دور کے وہ واقعات درج کیے ہیں جن میں ان مقتولین کے لیے قصاص کا حکم بھی مسلمانوں غیر مسلموں کے لیے برابر تھا، دیت کا حکم بھی مسلم غیر مسلم کے لیے برابر تھا، اور ہر لحاظ سے قانونی، سماجی، معاشرتی حقوق میں وہ برابری کا حیثیت رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو ختم کرنے کے لیے آخری ریفرنس دے رہا ہوں مونٹگومری واٹ کا۔
آپ کو پتا ہے مونٹگومری واٹ ایک مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب اسلامک پولیٹیکل تھاٹ اس کے پیج 151 میں لکھا، 151 میں، یہ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ غیر مسلم شہری اسلامی ادوار میں کتنے مستحکم تھے اور عدل اور انصاف کے ساتھ رہتے تھے اور محفوظ تھی ان کی زندگیاں، وہ لکھتا ہے the Christian were probably better off as dhimmis under Muslim Arab rulers than they had been under the Byzantine Greek. بازنطینی یونانی ریاست میں جو حال مسیحی اور عیسائی لوگوں کو تھا ان سے بدرجہ بہتر عرب مسلمانوں کی حکومت میں وہ بہتر زندگی بسر کرتے تھے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جانوروں کے حوالے سے، یہ تو انسانوں کے طبقات کی بات ختم ہو گئی، اسلام کا نقطہ نظر رحمت و شفقت کا بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔